السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 134 ام المومنین زینب بنت جحش سے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جو ہے نا، پہلے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولا بیٹا تھا نا، زید بن حارثہ، ان سے ان کا نکاح ہوا، تو اس لحاظ سے وہ منہ مولا بیٹا تھا اور یہ منہ بولی بہو تھی۔ تو بڑا اہم واقعہ ہے جی کہ جس کو بہو کہا ہو اس سے شادی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ تمہارے یہ منہ کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں وہی حقیقی رشتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے منہ بولی باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آغاز جو ہے وہ کروایا ہے۔ اب ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ نا زینب بنت جحش، ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، کزن، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی لگی، اور امیمہ بنت عبد المطلب، یعنی کہ عبد المطلب کی بیٹی کی یہ بیٹی تھی۔ تو زینب کی والدہ پھوپھی ہوئی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہوئی، تو یہ گویا پھوپھی کی بیٹی تھی۔ ہوا یہ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے برہ تھا، یعنی کہ بڑی نیک۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ نام بدل دیا کرتے تھے نا، تو آپ نے نا ان کا نام زینب رکھا۔ کیوں رکھا؟ زینب آپ کی بڑی بیٹی کا نام ہے، جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کا نام زینب ہے۔ تو آپ کو اپنے زینب سے بڑی محبت تھی، تو آپ نے پھر ان کا نام بھی زینب رکھا۔ تو یہ نا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول اسلام کیا ہے۔ کب؟ جب ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور کہتے ہیں یہ قدیم الاسلام تھی، یعنی کہ شروع میں جو ایمان لائے ہیں نا، شروع میں یہ انہی میں سے تھی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ تو پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کی باری آئی، تو پورا گھر، گھرانہ، فیملی اپنے گھر کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئی، اور سیدہ عاصم بن ثابت کہ ہاں یہ مہمان ٹھہرے، اور انہوں نے بھائی بھی بنایا، ان کی مہمان نوازی بھی کی، ان کو اپنا گھر بھی دیا۔ اب ہوا کیا کہ ادھر جو ہے نا پورا کنبا گھر کو چھوڑ کر آ گیا۔ وہ دیکھا نا ابو سفیان نے کہ خالی گھر پڑا ہے، تو اس وقت حالت کفر میں تھے، انہوں نے قبضہ جما لیا پورے گھر پر۔ ان کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ جو ہم ہجرت کر کے اپنا مکان چھوڑ کر آئے ہیں، تو ابو سفیان نے تو قبضہ کر لیا۔ انہیں بڑا دکھ ہوا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے نا ابو سفیان نے ہمارے پورے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے بدلے تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے؟ تو وہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں قبول ہے، یعنی کہ وہ پھر قبضہ ہو گیا جی ادھر۔ اب ہوا یہ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ اصل میں نا یہ غلام تھے، تو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو نہ خریدا تھا۔ پھر جب شادی ہوئی نا ختیجۃ الکبریٰ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ختیجۃ الکبریٰ نے بطور جو ہے نا تحفتاً ان کو جو ہے نا یہ غلام دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول کیا، تو یہ انہی کے پاس رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو چونکہ آپ کا بہت اچھا اخلاق تھا، تو ان کے ماں باپ کو پتا چلا زید بن حارثہ کے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ان کے پاس ہے. تو یہ آئے ملنے، چاچا، بھائی، باپ سارے لینے آئے. انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہے؟ باپ نے پوچھا. انہوں نے کہا وہ بیت اللہ میں تشریف فرما ہے. یہ ادھر چلے گئے، چاچا، بھائی، باپ اور بھی تھے. بیٹھ کے انہوں نے کہا آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں ہم سے رقم لے لیں، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسے کی کوئی بات نہیں، میں نے پیسے نہیں لینے، تمہارا بیٹا جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن اگر وہ مجھے اختیار کرے تو پھر اس کی مرضی. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا انہیں آپ کو پتا غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں میرا بیٹا قبول کرے گا، یعنی کہ میں باپ ہوں. وہ بھاگم بھاگ زید بن حارثہ کے پاس آئے. ان کو کہنے لگے کہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا چاچا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ دیکھو سارے تمہیں لینے آئے ہیں، جتنی رقم کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کو تیار ہیں تو تم چلو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، میں تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو میرے پاس رہ لو، اگر باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو باپ کے ساتھ چلے جاؤ. زید بن حارثہ نے باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا آپ کا اخلاق اور کردار دیکھ کر. انہوں نے کہا مجھے آپ جیسا کون ملے گا، میں نہیں جاتا باپ کے ساتھ، آپ نے تو مجھے غلام سمجھا ہی نہیں، بیٹا ایک قسم کا بنا کر رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں جانا. انکار کر دیا باپ کو، چاچے کو، بھائی کو. بڑا جب انہوں نے بیٹے کی خوشی دیکھی، انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے میرے ساتھ غلاموں والا معاملہ نہیں رکھا ہوا، تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہمارا بیٹا اچھی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ پھر یہ دل غم. انہوں نے کہا ہم آپ سے ملنے آ جایا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ ملنے آ جایا کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے اختیار کیا تو آپ کو یہ نا ان کی ادا بڑی اچھی لگی زید بن حارثہ کی، کہ باپ کو چھوڑ دیا مجھے اختیار کیا. تو آپ نے نا جو معمول تھا نا ادھر رواج تھا، آپ بیت اللہ میں گئے، سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو یہ زید بن حارثہ میرا غلام نہیں، آج کے بعد یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. تو وہ منہ بولا بیٹا بنانے کا رواج تھا، تو گویا اس کے بعد یہ بیٹے بن گئے. ہاں جی، وہ معاملہ چلتا رہا، ہجرت ہوئی، مدینہ آ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا تو میں نے بنایا ہوا منہ بولا، شادی کا بھی میں بندوبست کروں. تو آپ کے ہاں اونچ نیچ نہیں تھی کہ یہ غلام برادری مال دولت. تو آپ نے سوچا کہ میں نا ان کی شادی اپنی پھوپھی کی جو بیٹی ہے نا زینب ان سے کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا با نفس نفیس خود رشتہ لے کر ان کے باپ کے ہاں چلے گئے، یعنی کہ رشتہ مانگنے ان کے بھائی کے ساتھ. عبداللہ بن جہش تھے نا ان کے بھائی زینب کے. تو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زینب کا رشتہ لینے آیا ہوں اپنے جو میرا بیٹا ہے زید بن حارثہ ان کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا. وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ غلام ہی ہے نا، بیٹا بنایا ہے، تھے تو غلام ہی نا. تو انہوں نے زینب نے بھی بڑی حیرانگی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی اعلیٰ خاندان کی ہوں، آپ کے خاندان کی ہوں، آپ کی یعنی کہ پھوپھی کی بیٹی ہوں، تو آپ مجھے جو غلام ہے ان سے شادی کا کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ وہ مجھے پسند ہے. آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں، تم ان سے شادی کرو. اللہ تعالیٰ نے نا پھر قرآن مجید کی وحی اترنی شروع ہو گئی آپ پر اسی وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو وہ پھر اپنا اختیار باقی رکھے. یعنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو امتی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرمائی. تو اللہ کا حکم آ گیا کہ جب نبی علیہ السلام کہیں تو زینب کو شادی کرنی ہوگی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہوں.
تو انہوں نے کہا پھر میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، مجھے پسند نہیں، لیکن آپ خود چل کر آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، تو ٹھیک ہے، لو جی یہ نا نکاح ہو گیا۔ اور وہ زمانے جاہلیت میں اونچ نیچ تھا نا غلام کا، یہ ختم ہو گیا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے حق مہر کیا دیا؟ 10 دینار، 60 درہم۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ ایک چادر اوڑھنی زرہ اور 60 مد 31 کلو گرام اناج، یعنی کھجوریں کچھ نہ حق مہر میں دی۔ حق مہر دینا ہوتا نا، یہ حق مہر دیا، شادی ہو گئی۔ اور شادی میں 2 مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا ذات پات برادری یہ ٹوٹ جائے۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں جی نکما ہو، بھتیجا ہو، نشئی ہو، کرنا برادری میں، چاہے باہر سے اب جتنا مرضی اعلیٰ رشتہ ملے، سب آدم کی اولاد ہے۔ اچھا، دوسرا کہ آپ کا مطلب تھا کہ تبلیغ پھیلے، تو عبداللہ چونکہ زید بن حارثہ قرآن و سنت کو جانتے تھے تو ان کے پتا تھا یہ ان کو تعلیم دیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ظاہری طور پر نا وہ معاملہ آہستہ آہستہ نہ نبھ نہ سکا، یعنی کہ سال ہونے کو آیا تو کوئی خوشگوار والی معاملہ نہیں تھا شادی میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زید بن حارثہ ظاہری طور پر بھی کوئی خوبصورت نہیں تھے، پرکشش نہیں تھے، رنگ بھی کالا تھا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت نہایت تھی، اور پھر خاندان بھی اعلیٰ، اور پھر نا بڑی کوشش کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بات نبھ جائے، لیکن وہ آہستہ آہستہ نا بات نبھنے کی بجائے دوری ہونا شروع ہو گئی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ زینب کی نا طبیعت میں ذرا تیزی بھی تھی، ہلکی سی ہوتی ہے، ہر بندے عورت میں کمزوری ہوتی ہے، تو ذرا نا مزاج میں تیزی بھی تھی۔ تو آخر ہوتے ہوتے سال جب بیتا نا تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو ساری کوششیں ان کی ناکام ہو گئی، اور زینب اصل میں رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی تو کر لی، لیکن وہ ان کا تصور نہیں جا سکا کہ یہ غلام ہے یا اس طرح ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشتہ کیا ہوا تھا، اور پھر آپ نے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، تو وہ پھر رکے رہے کہ نہیں اب دیکھے نا کروایا کنہوں نے ہے۔ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لیے خاموش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشتہ کروایا ہے تو ٹوٹنا تو نہیں چاہیے، لیکن کرے کیا، تقدیر غالب آتی ہے۔ ہوتے ہوتے نا آپ نصیحت فرماتے رہے کہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا، لیکن مسئلہ آخر کار طلاق تک جا پہنچا۔ ہاں جی، تو انہوں نے سال رہے ہیں، سال، تو طلاق دے دیجیے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو زید بن حارثہ نے۔ اب یہ عدت میں بیٹھ گئی، ان کا ذہن بالکل خالی تھا، ان کو کوئی نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر معجزے کا اظہار کیا۔ ہوا یہ کہ جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیکھ کتنا بڑا امتحان ہے، انہی زید بن حارثہ کو کہا اب میرا جا کر پیغام دو شادی کا، اللہ کا حکم تھا۔ تو زید چل پڑے۔ جب وہ سیدنا زینب کے پاس پہنچے تو وہ نا آٹا میں نا خمیر بنا کر نا ڈال رہی تھی، خمیرہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے زینب کو دیکھا تو میری بیوی جو رہ چکی تھی، تو خیال آ ہی جاتا ہے نا، تو کہتے میرے دل میں نا خیال آیا کہ میری بیوی تھی، طلاق ہو گئی، تو پھر مجھے ان کی شان کا خیال آیا کہ یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بننے جا رہی۔ تو انہوں نے یہ خیال کرتے ہی کہ میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں،
نظریں فوراً جھکا لی اور پھر انہیں دوبارہ دیکھ نہ سکے اور اپنا چہرہ بھی پھیر لیا، یعنی کہ نگاہیں جھکا کر چہرہ پھیر کر نبی علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا کہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ وہ آپ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ فوراً اٹھی، انہوں نے کہا پہلے میں استخارہ کروں گی تو پھر بات بتاؤں گی۔ ان کی عادت تھی، میں آگے بتاؤں گا، یہ ہر کام میں استخارہ کرتی تھی، یہ اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے نا پھر استخارہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، ادھر اللہ نے قرآن نازل کر دی نبی علیہ السلام پر، سورہ احزاب کی وہی آ گئی۔ وہ وہی کیا ہے؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، ہم ترجمہ ہی کر دیتے ہیں، اے نبی یاد کرو، یہ قرآن ہے، اے نبی یاد کر جب آپ اس شخص یعنی کہ زید بن حارثہ سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ، طلاق نہ دے، تو اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ چھپاتے کیا تھے؟ اللہ نے بتا دیا تھا کہ مستقبل میں آپ سے شادی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا تھا کہ آخر کار یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ تو آپ کو وحی تو آ چکی تھی، لیکن آپ سوچ رہے تھے جس کو بندہ بہو کہے اور منہ بولے بیٹے کی بیوی ہو تو معاملہ چھوٹا تو نہیں، تو آپ یہ چھپا رہے تھے۔ آگے بتاؤں گا، ظالموں نے بڑا یہ عشق کا واقعہ بنا دیا، ظالموں نے، کہ توبہ نعوذ باللہ آپ کی نظر زینب پر پڑی تو اللہ معاف کرے۔ نبوت کی یہ شان نہیں ہوتی، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اللہ سے ڈر، اور اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے آپ اس سے ڈرے۔ اور جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی کہ ان سے نکاح کر لیا، اور یاد رکھیے یہ واحد صحابی ہیں زید جن کا نام قرآن میں آیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں کیا الفاظ ہے؟ فلما قضا زید منہا، یہ آپ کے لیے نئی بات ہے، یعنی کہ ابو بکر کا نام نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ قرآن میں، شارتن کنایتن تو کئی مقام پر آیا ہے، لیکن زید بن حارثہ کا نام سورہ الاحزاب میں قرآن میں ہے۔ تو کیا الفاظ میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں کہ جب زید نے اپنی حاجت یعنی کہ نکاح کر کے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح یعنی کہ زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، یہ قرآن کی آیت ہے، الفاظ کیا ہیں؟ زوجناکہا، ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کی شادی زینب سے کر دی تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے، رسم ہی ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بتانا تھا منہ بولے بیٹے حقیقی رشتے نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنی حاجت پوری کر لے تو اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے، بغیر کسی نکاح کے زینب کے ہاں چلے گئے۔ اللہ نے جو نکاح پڑھ دیا آسمانوں پر، تو ان کے پاس چلے گئے۔ تو سیدنا زینب نے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھتے ہوئے کہ میں ام المومنین بن گئی ہوں، مومنوں کی ماں بن گئی ہوں، انہوں نے نظر مانی کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گی شکرانے کے طور پر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی کنیز تھی جس کا نام تھا سلمہ، وہ یہ خوشخبری لے کر نہ زینب کے پاس گئی تو زینب نے اپنا سارا زیور بطور انعام ان کو دے دیا خوشی میں۔ بھئی بہت بڑا اعزاز ہے، کہاں پہلے، یعنی کہ انہوں نے نا، اللہ نے بدلا دیا نا کہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے نبی علیہ السلام ایک غلام کے ساتھ جو کہ منہ بولا تھا اس سے شادی کی۔ اتنا اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں جیسے آج کا کوئی اونچی خاتون ہو تو کسی ڈرائیور سے شادی کر لیں۔ میں توبہ نعوذ باللہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے زید بن حارثہ قرآن میں، میں مثال دے رہا ہوں اس وقت کے مطابق۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے زید کو بھی یہ بدلا دیا کہ انہوں نے یہ دکھ برداشت کیا کہ ان کا نام قرآن میں آیا،
اور زینب کو بھی بدلا دیا کہ ان کی شادی پھر نبی علیہ السلام سے ہوئی. تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کیا یہ نکاح آسمانی حکم سے ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والا ہے آسمانوں پر، اور جبریل ایسا بطور گواہ ہے آسمانوں. شادی کی تاریخ کیا تھی جی؟ یعنی کہ کون سی سن ہجری تھی؟ صحیح قول کے مطابق زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی 4 ہجری کو ہوئی ہے، 4 ہجری کو، غزوہ احد کے بعد. تو نبی علیہ السلام نے پھر ولیمے کا اہتمام کیا، اور صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے اس قدر کسی کا شاندار انداز میں ولیمہ نہیں دیکھا جتنا کہ ہم نے زینب بنت جہش کا ولیمہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ایک بکری ذبح کی اور لوگوں کو بلایا. اور ایک دوسری روایت ہے کہ ام سلیم سے ام سلیم کہنے لگی، انس کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی علیہ السلام نے زینب سے شادی کی نا تو ام سلیم انہوں نے کہا کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کا ولیمہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں تو اچھا ہے. تو میں نے ان کی تائید کی. تو ان نبی علیہ السلام کے لیے کھجوریں، گھی اور مکھن ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا، یعنی کہ حلوہ سا بنایا ایک ہانڈی میں، اتنی سی ہانڈی میں نا حلوہ تیار کیا، اور میرے ہاتھ میں، حضرت انس فرماتے میرے ہاتھ میں آپ کی خدمت میں بھیجا، اور حکم دیا کہ جا کر عرض کرنا میری امی آپ کو سلام کہتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے ہماری طرف سے، قبول فرمائیے شادی کے موقع پر. یعنی کہ سمجھ گئے نا، ایک ہنڈیا ہے اس میں حلوہ ہے. جب وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جب پیغام دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہنڈیا ادھر رکھ دو. میں نے رکھ دی، اور میں جو بھی ملے نا بلا لو. نبی علیہ السلام کا ولیمہ، جو بھی راستے میں ملے پیغام دے، بلائی لو، کسی کو نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں میں پھر چلا گیا، جو بھی مجھے راستے میں ملا میں نے کہا نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہے آ جاؤ. ہوتے ہوتے میں واپس آئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر اصحاب صفہ کا چبوترا صحابہ سے بڑا پڑا ہے، لوگ ہی لوگ ہو گئے. اب میں اپنی ہنڈیا کو دیکھوں، حلوے کو، اتنی سی ہنڈیا اور اتنے لوگ. پھر نبی علیہ السلام نے نا فرمایا لاؤ وہ حلوہ لائے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے نا حلوہ رکھا، اور پھر جو آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. پھر آپ نے فرمایا اب یہ ڈال ڈال کر دینا شروع کرو. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 10 ٹولیاں بنا لو، 10 آدمیوں کی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول. 10 بندوں کی نا ٹولیاں بن گئی 10 بندوں کی. تو آپ نے فرمایا آؤ اور یہ نا کھاتے جاؤ حلوہ. وہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم آتے جاتے کھاتے جاتے، وہ ہنڈیا ادھر کی ادھر، ویسی کی ویسی. وہ تو 10 بندے کھا سکتے نا، دو ایک گیا 2 گیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں 300 صحابہ نے وہ حلوہ کھایا، حلوہ اتنا ہی رہا. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے آپ کا ولیمہ ہے. یعنی کہ آپ کا معجزہ، برکت، اللہ ہمیں بھی ایسی برکت عطا فرمائے. اچھا آپ وہ نا ویسے ہی وہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. دروشی پڑھ دیجئے ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بابرکت ہے جی، جہاں گئے ہیں بابرکت ہے. دیکھ 300 بندوں نے ولیمہ کھا لیا، لوگوں نے نا سیر ہو کر کھانا کھایا. اب ہوا کیا، یہ میں نے کہا بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. پھر ایک اور واقعہ ہو گیا، یعنی کہ واقعہ ہوا یہ کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ولیمہ کھانا کھا لیا تو ادھر گپے شپے لگا رہے. تو اب نا نبی علیہ السلام کی جو محترمات ہیں، پردے کے حکم نہیں نازل ہوا تھا ابھی. وہ جو پردے کے احکامات ہیں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے.
تو بعد ابھی اسی موقع پر آئے تو زینب نے نا دیوار کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا تھا تو تشریف فرما تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ آتے تو وہ دیکھتے بندوں کو کہ وہ گپے شپے لگا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں, آپ شرما کر پھر چلے جاتے, پھر آپ تھوڑی دیر کسی وقت گزار کر پھر آتے واپس, دیکھتے وہی وہ زینب والا معاملہ جنہوں نے اپنی بیٹی رکھ لی تھی, اور پھر آپ چلے جاتے. ہاں جی, وہ 5-6 مرتبہ ایسا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا آیات نازل کی, اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کی, کیا کہ اے ایمان والو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے, اور نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو, یعنی کہ پہلے نہ جاؤ, وقت ہوا تو پھر چلے جاؤ, اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم بالکل داخل ہو جاؤ, پھر جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. کھانا کھا لیا ختم, جس مقصد کے لیے بلایا ہے تو کل کے وہ چلے جائے, اور باتوں میں نہ لگے رہو. یہ دیکھ قرآن کی آیت ہے, باتوں میں نہ لگے رہو, بلا شبہ تمہاری یہ عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی ہے, چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں. یعنی کہ ایک آئے ہوئے مہمان کو بندہ کیسے کہہ سکتا ہے چاؤ جی, تو آپ تو شرما رہے ہیں, اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. ہاں جی, جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ پردے کے پہلے احکامات ہیں, پردے کے پیچھے سے مانگو, یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پکیزہ ہے. یعنی کہ اگر عورت پردے میں رہے گی, تم نہیں دیکھو گے تو وہ تمہیں نہیں دیکھے گی, تو ان کی جو ہے نا دل پاک اور صاف رہیں گے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی دل پاک صاف ہونا چاہیے, پردے میں کیا رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے دل پاک نہیں تھے, بلکہ اللہ نے کہا جب پردہ کرو گے تو پاک صاف رہیں گے دل تمہارے, نہ تم ان کو دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھیں. دیکھنے سے تو گڑبڑ ہوتی ہے, سارے عشق شروع ہی آنکھ سے ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ نا پہلے نظریں ملی, پھر سلام ہوا, پھر کلام ہوا, پھر وصال ہی ہو گیا, ملاقات ہی ہو گئی. بات تو آنکھ سے شروع ہوتی ہے. کیا کسی نے کہا کہ یہ نا دل ایک کھلونا ہے, بچہ دیکھتا ہے نا کھلونا تو وہ مانگتا ہے. وہ نا جو چیز دیکھتا ہے نا بچہ کھلونا دیکھا نا گھر میں بیٹھا ہے تو اسے کوئی پتہ نہیں کہ کتنا خوبصورت کھلونا ہے. جب شوق ہے اس میں کھلونا دیکھتا ہے تو مچلتا ہے, ابو یہ گاڑی لے کر دو مجھے. دیکھے گا تو مچلے گا نا, جب دیکھے گا نہیں تو دل بھی مچلے گا نہیں. تو یہ عورتوں کا بھی یہی حساب ہے, بندہ نگاہیں جھکانا سیکھ لے ختم ہو جاتی ہے سٹوری, وہ عشق عشق سارا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیے انہوں نے فرمایا پردے سے پیچھے مانگو, تمہارا دل بھی پاک رہے گا, ان کا بھی دل پاک صاف رہے گا, اور یہ تمہارے دلوں ان کے دلوں کے لیے زیادہ پکیزہ ہے. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ, اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ نے ابدی طور پر ان کی بیویوں سے, کیونکہ ماں جو بن گئی پابندی, ماں بن گئی پابندی لگ, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہوتا ہے نا شہید ہو جائے تو شادی کر لو, نہیں, نبی فوت بھی ہو جائے تو نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. فرمایا بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوگا اگر یہ تم کام کرو. اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ازواج مطہرات کو پردہ کروایا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ نا ہر قسم کے لوگ تو آپ کی محفل میں آتے ہیں, منافق بھی صحیح بھی, عبداللہ بن ابی, اچھے لوگ بھی آتے ہیں غلط بھی, تو کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے. وہ سمجھ رہے تھے, خیال کر رہے تھے کہ یہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کا حکم نازل کر دیا. ایک مرتبہ نا یہ ایک زینب تھی نا, یہ آپ کی بیوی, ان کا قد اونچا تھا, یہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتی تھی. تو رات کا وقت تھا تو حضرت عمر نے جان کر اونچی آواز سے کہا ہے زینب ہم نے تمہیں پہچان لیا. پتہ کیوں کہا؟ کہ پردے کے احکامات نازل ہو, پر ہم نے پہچان لیا تو منافق نہیں پہچانیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کیے. تو وہ یہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے بیٹوں کو کیا حکم ہے، بھی ان سے بھی پردہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا کہ باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور لونڈیاں، ان سے پردہ نہیں. دوسرے لفظوں میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، یوں کہہ لیں. ابدی، جن پر عارضی طور پر نکاح حرام ہے ان سے پردہ ہے، جیسے سالی سے پردہ ہے. لیکن جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، چاچی سے نہیں ہے. چاچی محرم نہیں ہے. چاچا اگر اور وجہ نہ ہو، چاچا طلاق دے دے تو چاچی سے نکاح کر سکتا ہے. مامی بھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. یہ اچھا سوال کیا آپ نے. لیکن کوئی اور وجہ نہ ہو، یعنی کہ دور کی چاچی ہے، چاچے نے طلاق دے دی تو اب یہ نکاح کر سکتا ہے. مامی سے بھی. خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ان سے یہ محرم رشتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نا بڑی اہم جو ہے نا ختم کیا رسم کو. کیوں؟ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا وہ حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا، وراثت میں بھی وہ حصہ لیتا تھا. اور بعض کا حقیقی رشتہ دار محروم رہ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، جو تم کہتے ہو نا کہ یہ میری بہن ہے، تو وہ حقیقی بہن نہیں بن جاتی. کئی ایسے رشتے ہیں نکاح سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، بعد میں انہی سے نکاح کرنا پڑ گیا. مجھے ایک فون آیا میری بیگم کو، تو انہوں نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، جس کو ساری زندگی بھائی بھائی کہا ہو اسی سے نکاح ہو جائے. یہ لڑکی کہہ رہی تھی. اور واقعی ہوتا ہے ایسا، یعنی کہ رشتہ داریوں میں، کزنوں میں شروع میں تو بھائی بھائی کہتے ہیں نا، لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے نا، اسلام منع تو نہیں کرتا. تو یہ منہ کی بات تھی نا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے. حقیقی بہن بھائی تو نہیں بن گئے. ہاں، دو رشتے حرام ہے دودھ کی وجہ سے. دودھ اگر رضائی بہن بھائی ہو تو پھر بھی حرام ہے، حقیقی ہو تو وہ بھی حرام ہے. منہ بولا نہیں. میں بڑی وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اگر تمہیں جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، یعنی کہ میرا والد یہ نہیں کوئی اور ہے، تو فرمایا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا نہ نفل قبول کرتا نہ فرض. بڑا اہم معاملہ ہے. لوگ منہ اٹھا کر نہ صرف جائیداد کے چکروں میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں نے کہا کتنے؟ کہتے ہیں 2 شناختی کارڈ ہے. 2 شناختی کارڈ. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا ہے ایک جس کا میں منہ بولا بیٹا ہوں وہ، اور ایک حقیقی باپ. میں نے کہا ایک ہی کا باپ کے لاؤ، یعنی کہ ایک ہی کے بیٹے کے لاؤ. یہ حرام کام تم نے کیا ہے. تمہارے 2 باپ کیسے ہو گئے جی شناختی کارڈ میں؟ جائیداد لینے کے لیے ادھر سے بھی ملے ادھر سے بھی ملے. سمجھ گئے بات؟ یعنی کہ ایک منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی کوئی اور اولاد نہیں، تبھی تو اس نے منہ بولا بیٹا بنایا. تو جب وہ مر جائے تو ادھر سے بھی حصہ ملے اور اس کے اپنے رشتہ دار محروم رہ جائیں، اور جس کا اصل باپ ہے ادھر سے بھی مجھے حصہ ملے. تو یاد رکھیے، فرمایا اس پر لانا. ہمارے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے عبداللہ رفیق صاحب پر، ہمارے شیخ الحدیث جی، بڑے باعمل ہیں. انہوں نے ایک بیٹا لیا پالا، محمد ان کا نام ہے. وہ ان کا نام ان کے باپ پر ہی لکھواتے. جب فارم بنا یا شناختی کارڈ یا وہ داخلہ، اصل باپ کا نام کہتے بیٹا میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، نام اسی کا چلے گا. سمجھ آ گئی نا بات؟ اور یہ بعد میں بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اور یار دیکھو نا، میری بات سنیں، ایک بندہ حقیقی بہن ہو اس کے ساتھ کمرے میں رہ لے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک جس کو منہ بولی بہن کہا ہو، کزن، رہ کے دکھائے ذرا ایک کمرے، پتہ چل جائے گا.
پتا چل جائے گا، منہ کی باتیں ہیں نا بھئی، چاچی کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو، بہن کہہ دے میں مان لیا، اکیلا ذا ہو کر دکھائے ہاں ذرا، لگ پتا جائے گا۔ اور ایک واقعی خونی رشتہ ہے، حالانکہ اس سے بھی حکم یہی ہے 4 بندوں میں ہی رہنا چاہیے، حقیقی بہن بھی ہو نا تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان سے بھی تنہائی میں نہ زیادہ ملے۔ پتہ ہے آپ کو یہ مسئلہ، حقیقی بہن بھی ہو لیکن مل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے ایک ہی کمرے میں، سکے بہن بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کو آپ نے کہا ہو یہ میری بہن ہے، ذرا سو کر آپ دکھائیں، پتہ چل جائے کتنے شیطانی وسوسے آتے۔ اور یار وہ آخری بات، وہ جو یوسف علیہ السلام زلیخا، وہ ماں لگتی تھی۔ عزیز مصر نے کیا کہا تھا کہ بیٹا بنا کر رکھنا، تو عزیز مصر کا بیٹا ہوا یوسف علیہ السلام، منہ بولے تو زلیخا تھی عزیز مصر کی بیوی، تو زلیخا کیا لگی؟ ماں۔ زلیخا کیا لگی جی؟ یوسف علیہ السلام کی کیا لگی جی؟ ماں۔ منہ بولی ماں ہی تھی نا، لے گئی کمروں میں۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اس سے سچی گواہی اور کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ کمروں میں وہ لے گئی ہے، دروازے بند کیے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا، یہ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں جی میری تو بہن ہے، میری تو فلاں ہے فلاں ہے، کوئی چکر نہیں۔ پیر حتیٰ کہ کہتے ہیں پیر بھی ہو، جتنا مرضی کوئی ہو نا، جو محرم رشتہ ہے وہی ہے۔ اور اللہ نے اس کو توڑنے کے لیے، اب میں قربان جاؤں نبی علیہ السلام پر، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 2 حرف آخری بات کرتا ہوں، 2 پر آزمائش آئی ہے، آگے ذکر آئے گا اگلے ہی سبق میں۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ پر آزمائش آئی ہے جب ان پر تہمت لگی، بہت بڑی آزمائش تھی، 40 دن، یہ آپ پرسوں ذکر آ جائے گا۔ اور ایک نبی علیہ السلام پر آزمائش آئی ہے، کیا یار؟ جس کو بہو کہا ہو، جس کو منہ بولے بیٹے کی، دل سے بیوی بنا کر لائے ہوں، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور زینب اپنی نا شان بیان کیا کرتی تھی، بڑی فضیلت، کہتی ہے سن لو، تمام امہات المومنین ہے، میں سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن مجھے 3 چیزیں مجھے ایسی حاصل ہیں جو کسی کو نہیں۔ پہلی بات فرمایا میری سب سے زیادہ رشتہ داری نبی علیہ السلام سے ہے کہ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں۔ تو واقعی یعنی کہ جتنی بھی بیویاں ہیں آپ کی، وہ تو دور کی تھی نا، یہ سب سے زیادہ قریبی ہیں، پھوپھی کی بیٹی تھی زینب۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح، تمہارا سب کا نکاح زمین پر پڑا گیا، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پڑا ہے۔ اور تیسری بات، میرے گواہ تمہارے گواہ صحابہ تھے، میرے گواہ جبریل علیہ السلام۔ اور چوتھی بات بھی کہا کرتی تھی، اور ایک اور بھی بات کہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ ہاں 7 ہو یہ 3 باتیں، ایک اور بات بھی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، یہ ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے، بڑی صلہ رحمی کرنے والی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی تھی، سچ بولنے والی تھی، بڑی سخی تھی، حتیٰ کہ ہاتھ سے محنت کر کے نا جو کمایا وہ سخاوت کیا کرتی زینب رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ سے محنت کر کے۔ ہاں جی، تو نبی علیہ السلام کسی حضرت عمر نے نا ایک دفعہ کہا جی سخت مزاج ہے، میں نے بتایا نا ہلکی سے ان کی مزاج میں سختی تھی، فرمایا چھوڑ دو، یہ بہت دعا کرنے والی، خشوع و خضوع کرنے والی خاتون ہے۔ اور زینب نے نا اپنے گھر میں چھوٹی سی مسجد بھی بنا رکھی تھی، چھوٹی سی اپنے گھر میں، ادھر یہ نا اکثر عبادت کرتی، نماز پڑھتی، نبی علیہ السلام بھی ان کے جگہ پر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ مقبول تھا، یہ سب سے بڑی خوبی تھی، جو کام کرتے تھے استخارہ کرتے تھے، یعنی کہ جو کام اہم کام کرتا تو یہ استخارہ کرتی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی کن کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے فوت ہوگی، نبی علیہ السلام سے ملے گی۔ تو سیدنا زینب ہی کے ہاتھ ہم سے لمبے تھے، تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتی تھی
اور صدقہ کرتی تھی. یعنی کہ ہاتھ لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ کرنا. کہتے ہمیں اس وقت پتا چلا جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا. اور یاد رکھیے کہ ان کے نا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جو ہے نا پہلے ہوا ہے 20 ہجری کو، لیکن نبی علیہ السلام 11 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، تو یہ 9 سال بعد یہ فوت ہوئے. تو کہتے ہیں اس وقت ہمیں پتا چلا کہ وہ لمبے ہاتھوں سے کیا مراد تھا، کہ لمبے ہاتھوں والی مجھ سے پہلے ملے گی. لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت، جو کم ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے سخاوت کرنا. پھر نہ ان کی عمر مبارک 53 سال ہوئی ہے، 50 53 سال عمر مبارک ہوئی ہے. اور امہات المومنین میں سے ختیجہ کے بعد غالباً نا یہ نہیں، آپ کی وفات کے بعد پہلی بیوی جو فوت ہوئی ہیں وہ زینب. 3 بھی، ایک ختیجہ الکبریٰ تھی، ایک زینب تھی، زینب بنت خزیمہ، اور یہ تیسری ہے زینب بنت جہش. یہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا یہ فوت ہوئی ہیں. حضرت عمر کا دور تھا جی، تو انہوں نے نا کفن منگوایا، تو اپنا کفن انہوں نے تیار رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عمر کفن دیں مجھے تو پھر یہ میرا کفن صدقہ کر دینا. تو ہوا یہ کہ نا ایک مرتبہ نا جو سالانہ خرچہ نہیں دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام بیویوں کو، تو ان حضرت عمر نے بھی وہ خرچہ بھیجا. تو زینب کی عادت تھی سخاوت کی، انہوں نے سارے سخاوت کر دی. حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے نا مزید 1000 دینار اور بھیج دیے. انہوں نے پھر یہ درہم بھیجے، درہم 1000 چاندی کے درہم. تو انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال میں عمر کا وظیفہ نہ لوں. وہ دعا قبول ہوئی، آئندہ سال آنے سے پہلے یہ فوت ہو گئی. دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ان کی. تو اب کہتے ہیں کہ جس دن یہ فوت ہوئی نا گرمی بڑی تھی، شدید گرمی پڑ رہی. جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو پھر حضرت عمر نے حکم دیا خیمہ لگاؤ، یعنی ان کی قبر کے اوپر نا پھر خیمہ لگایا گیا. پھر خیمہ لگایا گیا. حضرت عمر نے پھر نماز جنازہ پڑھی 4 تکبیرات کے ساتھ، اور ان کو جو ہے نا پھر دفن کیا گیا. اور فرمایا قبر میں کون داخل ہوگا؟ تو محرم رشتے داخل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جن کے ساتھ شادی حرام ہو. تو پھر کہتے ہیں اسامہ جو کہ بھتیجے تھے اور محمد بن طلحہ جو کہ بھانجے تھے، انہوں نے نا ان کو، ایک اور تھے بھائی انہوں نے ان کو قبر میں جو ہے اتارا. بھائی نے، بھتیجے نے. اور حکم بھی ایسے ہی ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں نا عورتوں کو ان کا محرم رشتہ جو ہوتا ہے نا جن سے نکاح حرام ہو وہی داخل کرتے ہیں. آج بھی یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا. ہاں نہ ہو، جیسے جنگ کا ماحول ہے دوسرا بھی داخل کر سکتا ہے، یعنی کہ فرض نہیں لیکن بہتر ایسا ہے. پھر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، سخاوت کرنے والوں نے کیا چھوڑنا ہے؟ ایک مکان چھوڑا تھا جنہوں نے نا 50,000 درہم میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ہاتھ فروخت کر دیا. انہوں نے اس کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا، کیونکہ یہ حجرے تھے نا نبی علیہ السلام کے جن پر آپ رکھا گیا، وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھے. تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں وسیع کرنی پڑ گئی مسجد نبوی، تو حجرے بھی ڈھہ پڑے. ادھر کے نام پڑ پا تھا، میں نے کہا تھا نا جب حجرے ڈھائے جا رہے تھے نا تو پورا مدینہ آنسو بہا رہا تھا. کیوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک اور نشانی ختم ہو گئی. حجرے تو تھے نا، وہ ختم ہو گئی. تو بہرحال سیدہ عائشہ نے یہ تعریف کی ان کے انتقال پر کہ وہ ہستی دنیا سے رخصت ہوئی جو تعریف کے لائق، عبادت گزار تھی، یتیموں بیواؤں کی جائے پناہ تھی. ان سے 11 احادیث مروی ہیں کہ جو انہوں نے روایت کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.